فکر و ذہن کو برباد کیا ہوگا، جنہوں نے رسول سے بے وفائی کی ہوگی، وہ قبر میں جا کے جب چہرے رسول دیکھیں گے چلائیں گے ہائے افسوس، لا ادری لا ادری لا ادری، میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ لیکن غلام رسول مبارک ہو جس نے رسول سے وفاداری کی ہوگی، جس نے نبی کی دی ہوئی تعلیم پہ عمل کیا ہوگا، عقیدہ درست کیا ہوگا، عمل صحیح بنایا ہوگا، فکر نبی، ذکر نبی، خیال نبی میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، جب قبر میں چہرے رسول سامنے ہوگا، منکر نکیر و منکر سوال کرنے آئیں گے، بتا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، خدا کون ہے، سوال کریں گے دین ایمان اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، بس میں اتنا عرض کروں گا ساری زندگی اسی محبوب کے یاد میں گزاری ہے، سبحان اللہ، ساری زندگی اس نبی کی عزت پر مرتا رہا، مٹتا رہا، اس نبی کی باتیں کرتا رہا، لوگوں کے دلوں کو اس نبی کی محبت سے روشن کرتا رہا، اس کے دشمنوں کو للکارتا رہا، اس کے دوستوں سے محبت کرتا رہا، اسی کے دیے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتا رہا۔ آج میں جواب نہیں دوں گا، اگر میری غلامی قبول ہو گئی ہے تو یہ میرا محبوب ہی بتا دے گا۔ بچے چھوڑ کے چلے جائیں گے، دولتیں کام نہیں آئیں گے، کرسیاں کام نہیں آئیں گے، خدا کی قسم ایک ذات ہے، جب تمہیں ماں باپ بھائی دوست قبر کے اندر رکھ کے آئیں گے، اوپر مٹی منو پر ڈال کے آئیں گے، کوئی تمہیں امن و سلامتی کے لیے حوصلہ دینے کے لیے قبر میں نہیں آئے گا، بس میرے محمد رسول اللہ چہرے سے پردہ ہٹا کے تمہیں قبر میں دیدار عطا کریں گے، سبحان اللہ۔ لیکن ہائے جنہوں نے اپنی نظروں کو ناپاک کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے فکر و ذہن کو برباد کیا ہوگا، جنہوں نے رسول سے بے وفائی کی ہوگی، وہ قبر میں جا کے جب چہرے رسول دیکھیں گے چلائیں گے ہائے افسوس، لا ادری لا ادری لا ادری، میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ لیکن غلام رسول مبارک ہو جس نے رسول سے وفاداری کی ہوگی، جس نے نبی کی دی ہوئی تعلیم پہ عمل کیا ہوگا، عقیدہ درست کیا ہوگا، عمل صحیح بنایا ہوگا، فکر نبی، ذکر نبی، خیال نبی میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، جب قبر میں چہرے رسول سامنے ہوگا، منکر نکیر و منکر سوال کرنے آئیں گے، بتا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، خدا کون ہے، وغیرہ وغیرہ، تو مصطفیٰ رضا خان محدث بریلوی کے فرزند ارجمند مفتی اعظم ہند نے کیا خوب فرمایا، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے قبر میں جا کے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں، اے میرے نبی جب مجھے ایمان کے بارے میں سوال ہوگا تو میں کچھ جواب نہیں دوں گا، اے نبی میں قبر میں پڑا ہوں گا، تیرا چہرہ ظاہر ہوگا، جب سوال کریں گے دین ایمان اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، بس میں اتنا عرض کروں گا ساری زندگی اسی محبوب کے یاد میں گزاری ہے، سبحان اللہ، ساری زندگی اس نبی کی عزت پر مرتا رہا، مٹتا رہا، اس نبی کی باتیں کرتا رہا، لوگوں کے دلوں کو اس نبی کی محبت سے روشن کرتا رہا، اس کے دشمنوں کو للکارتا رہا، اس کے دوستوں سے محبت کرتا رہا، اسی کے دیے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتا رہا۔ آج میں جواب نہیں دوں گا، اگر میری غلامی قبول ہو گئی ہے تو یہ میرا محبوب ہی بتا دے گا کہ یہ میرا محبوب ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسول خدا بے مثال، اللہ اللہ رسول خدا بے مثال۔ بس حدیث کمپلیٹ کر کے میں دو شعر پڑھ کے انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جائیں گے، ذرا پیار سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیں گے دو شعر انشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا قبر میں جانا بھی تمہارے لیے اچھا ہے، میرا دنیا میں رہنا بھی خیر ہے،
بے شک قبر میں جانا بھی صحابہ نے عرض کیا حضور دنیا میں رہنا خیر یہ تو سمجھ میں آ گئے، لیکن جب قبر میں جائیں گے آپ قبر ادھر میں تشریف فرما ہوں گے تو یہ خیر کیسا ہے، تو ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ فرمایا سنو جب میں قبر میں رہوں گا تو تمہارے اعمال میرے پاس پیش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا کوئی ایسا ہے بے غیرت انسان جو چاہے گا کہ میں شراب پیوں گا، نشہ کروں گا، بدکاری کروں گا، بے حیائی کروں گا اور یہ عمل میرے نبی کے پاس پیش ہوگا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اگر ابھی تک اس چیز کا تمہیں احساس نہیں تھا آج کے بعد احساس کرو، انشاءاللہ۔ سوچو سمجھو تفکر کرو، تم جو بدکاری کرو گے نا رسول کے پاس پیش ہوگا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ محبت کے دم پر رہے، یہ کون سی محبت، یہ کون سی وفاداری؟ آج ہی عہد کرو انشاءاللہ برائیوں سے ہم توبہ کریں، اپنے نبی کی محبت میں، عشق میں، اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ حدیث کمپلیٹ ہو جائے گی تو دو شعر پڑھ کے بات ختم کریں گے ذرا پیار سے۔ یا رسول اللہ سبحان میرے آقا نے فرمایا تمہارے اعمال میرے پاس، بولیے سبحان اللہ۔ تمہارے اعمال میرے پاس قبر میں پیش کیے جائیں گے۔ سنیے فرمایا جس کے اعمال میں اچھے دیکھوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، اللہ کا حمد کروں گا، اللہ کا شکر۔ رابعہ ادویہ ایک عورت تھی، وہ رات میں 1000 نفل پڑھتی تھی، سبحان اللہ۔ بہت نیک عورت تھی۔ ان سے لوگوں نے سوال کیا اتنی زیادہ نفل آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا ثواب کے لیے نہیں، ثواب تو رب کا کام ہے، دے گا نہیں دے گا یہ اس کا کام ہے۔ کہا پھر کہا مجھے بس اتنا چاہیے جب قیامت میں اٹھوں گی تو میرے نبی کو مجھ پہ فخر ہو جائے کہ یہ میری امت کی عورت تھی جو 1000 رکعت نماز۔ سبحان اللہ۔ اپنے حبیب کی محبت دیکھیے کس چیز کا نام ہے، اپنے حبیب کو خوش کرنا ہے۔